بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہ ایگزیکٹلی یہی چیز ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہاں الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے سے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ الفاظ آگے پیچھے ہیں، بات وہی ہے۔ قوام جو ہے یہ قامہ یقوم سے ہے، قامہ یقوم کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، نگرانی کرنا، اور قوام ہوتا ہے پھر بہت زیادہ نگرانی کرنے والا، محافظ، ذمہ دار۔ تو بیسیکلی قوامین بالقسط کا مطلب ہے انصاف کے علم بردار۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ہو جاؤ انصاف کے علم بردار۔ تمہارا کام صرف انصاف کرنا نہیں ہے، انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے۔ اس چیز کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنا ہے کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل قائم ہو۔ عدل کا اسلام میں یہ مقام ہے۔ اور کچھ فرقے ایسے ہیں جو ایمان، ہم جیسے کہتے ہیں نا 5 چیزوں پر ایمان ہے، اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، وہ کہتے ہیں عدل پر ایمان ہونا بھی ایمان کا جز ہے۔ تو عدل اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور عدل کے اوپر کھڑے ہونا بنیادی طور پہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کے ذریعے تمہیں پتہ لگے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو اب عدل کا معیار جو ہے وہ قرآن پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کی بنیاد پر آپ نے زندگی کے تمام فیصلے کرنے ہیں اور اس کا علم بردار بن کر کھڑے ہونا ہے۔ اپنا کول و فیل بھی اس کے اوپر آپ ترازو میں تولیں گے اسی پر لے، اور دنیا میں اور جہاں اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو مٹانے کے لیے بھی آپ نے ذمہ دار بن کے کھڑے ہونا ہے۔ obviously اب اس میں انڈرسٹوڈ ہے جب آپ کے پاس کیپیسٹی ہوگی، ایسا نہیں کہ کیپیسٹی تو آپ کے پاس ہے نہیں اپنا گھر چلانے کی اور آپ کسی اور کا گھر چلانے کی ذمہ داری اٹھا لیں، اپنے حالات تو آپ صحیح کر نہیں پا رہے اور آپ کسی اور کے حالات سدھارنے کا ارادہ کر لیں، اپنے ملک میں امن امان نہ ہو اور کہیں 10 ملک چھوڑ کے کسی ملک میں جا کے آپ فوجیں بھیج دیں، تو کیپیسٹی تو خیر اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے۔ اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو کیپیسٹی کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، اگر کیپیسٹی ہے تو عدل قائم کرنا ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اندر ایبلٹی پیدا کریں اور پھر وہاں پر ظلم کو مٹائیں۔ شہداء للہ، اللہ کے لیے اس کی شہادت دینی ہے۔ یہ جو کچھ بھی کرنا ہے اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ جب اللہ کی خاطر کرنا ہوتا ہے تو پھر جس کو عدل کہا جاتا ہے اس کے جو اخلاقی پہلو ہیں وہ بھی ساتھ کے ساتھ اس میں محمود خاطر ہو جاتے ہیں۔ جیسے عدل کا تقاضا ہے کہ اگر مقتولین کا معاملہ ہے تو قصاص لیا جائے گا، جس نے قتل کیا ہے اس کو جواب میں قتل کیا جائے گا، مگر اگر عدل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر آپ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں پہ اللہ نے قصاص کا حکم دیا ہے وہاں پہ معاف کرنے کی بھی آپشن دی ہے اور اس کو ریکمینڈ کیا ہے، اس کو اپنی طرف سے رحمت قرار دیا ہے۔ تو یہ پورا کانسیپٹ ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ انسان عدل سے ہٹتا کب ہے؟ عام طور پہ انسان عدل سے اب ہٹتا ہے جو پیچھے سورہ نساء میں آیا تھا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، وہاں پہ کہا گیا تھا کہ عدل کے علمبردار بنو چاہے تمہارے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے یا تمہارے قرابت داروں کے، یعنی بیسیکلی انسان اپنے نفس کی خاطر اور جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے ان کی خاطر عدل سے ہٹ جاتا ہے۔ جنرل کانسیپٹ یہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان محبت میں عدل سے ہٹتا ہے، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان نفرت میں عدل سے ہٹ جاتا ہے۔ تو ولا یجرمنکم شنآن قوم، یہ بھی دوسری آیت میں الفاظ آئے تھے تو اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، اور نہ آمادہ کرے تم کو کسی قوم کی دشمنی، کسی کے ساتھ نفرت تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کرے الا اللہ تعدلوا، کہ تم عدل سے کام نہ لو، اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ عدل جو ہے وہ تقوی ہے، یہ کہا گیا کہ عدل جو ہے وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، یعنی عدل کرو گے تو تم تقوی کے قریب آ جاؤ گے۔ اس کو ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔
یعنی تقوی کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر بچنا، جس لیے متقی کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے پرہیزگار، جو پرہیز کرتا ہے، جو بچتا ہے۔ تو تقوی کے اندر یہ مفہوم شامل ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے، اس لیے اس کو اللہ سے ڈرنا، خدا خوفی کے معنوں میں بھی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے تو پھر ان سب کاموں سے بچا جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکتی ہے، جس وجہ سے کو پرہیزگاری کہتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے بچا جائے، وہ بھی وہیں پہ مفہوم آ جاتا ہے۔ تو پھر متقی وہ ہو جاتا ہے، تقویٰ کی روش وہ ہو جاتی ہے جس میں انسان کے اندر خدا خوفی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان ہر اس کام سے بچتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس سے خفا ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی جستجو میں رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس چیز سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اگر تمہاری کسی قوم سے دشمنی ہے، چاہے دین کی خاطر دشمنی ہو، کیونکہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے اس وقت دو قومیں تھیں، مین تو مشرک تھے، وہ ہم پیچھے ڈیٹیل سے ڈسکس کر رہے ہیں، جہاں پہ یہ ذکر ہو رہا تھا کہ یہ حج کے لیے اگر قافلے آ رہے ہیں تو اب تم نے ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا، اگرچہ تمہاری مشرکوں سے دشمنی ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تم اس چیز پر نہ ابھارے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ تو ان سے تو خالصتاً دین کی وجہ سے دشمنی تھی، تو چاہے دین کی وجہ سے دشمنی ہو، دنیا کی وجہ سے دشمنی ہو، کسی شخص سے دشمنی ہو، کسی ملک سے دشمنی ہو، یہ نفرت، یہ دشمنی مومن کو اس چیز پر مجبور نہ کرے کہ وہ عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں آپ کسی سے ڈیل کر رہے ہیں، وہ آپ کہتے ہیں کہ یار اسے اب یہ فلاں چیز کریں گے، اس طرح اس پر پریشر ڈالیں گے، یہ غلط بات کریں گے، تب یہ انسان بنے گا، تبھی یہ قابو آئے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں توکل، تو اللہ تعالیٰ پر بھی توکل کرنا چاہیے، کچھ اللہ پر بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ کبھی ہو سکتا ہے آپ کو دنیاوی لحاظ سے لگے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور آپ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس سے نہیں بھی کر پائے، ٹھیک ہے، سچویشن کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن بہت دفعہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی جائے، اور اپنی ایفرٹ جد و جہد تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن نا انصافی کے ساتھ جد و جہد نہیں کرنی چاہیے۔ ظلم کر کے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم حق بات کو یا حق کے راستے پر چل سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، عدل کے علم بردار بنو اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، اور نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی کسی قوم کی کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو یہ جو تقوی کا کانسیپٹ ہے نا، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک اوورال کانسیپٹ ہے قرآن شریف کا، وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ ہمیں سورۃ ذاریات سے پتہ لگتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ تو ہو گیا ہماری تخلیق کا مقصد، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا۔ اللہ نے یہ چاہا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس نے ہمیں پیدا کر دیا، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو چاہا، کیوں چاہا، اس پر تو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور اس سے کیا کیا حاصل ہوگا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے عبادت کرنی ہے، اور اب ہم عبادت کریں گے تو ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ۔ اللہ کی تو مرضی، اللہ نے کہا جی مجھے ایک مخلوق میں نے بنانی ہے جو میری عبادت کرے، تو وہ تو خالق کائنات ہے، جو چاہے اس کو تو کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ یہ بھی یہی خلق تو والا کانسیپٹ یہاں پہ بھی آ رہا ہے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم بچ سکو۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے، اور وہ لوگ جو بچنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ان کے لیے ہدایت ہے
جو بچنا چاہتے ہیں، جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ قرآن سے ہدایت اس سے ملتی ہے جو یہ چاہتا ہے، جس کو احساس ہے کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور جو میری غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، بلنڈر ہوں گے، جرائم ہوں گے، ان کے نتیجے میں مجھے آگ میں جلنا پڑے گا۔ میں اس آگ سے کیسے بچوں؟ اس آگ سے بچنے کی خاطر جب آپ اللہ کی کتاب کو کھولیں گے، اور کتاب بھی وہ جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، جو مکمل طور پر محفوظ ہے، جو 100% یقینی ہے۔ حدیث سے بہت زیادہ امپورٹنٹ انفارمیشن ملتی ہے، پر حدیث 100% نہیں ہوتی۔ بہت ساری حدیثوں پر تو ویسے ہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ فلاں گریڈ کی ہے، یہ فلاں گریڈ کی ہے۔ قرآن کی آیتیں ایسی نہیں ہوتی، قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں لکھا ہوگا یہ فلاں آیت ضعیف ہے اور فلاں۔ قرآن شریف تو 100% یقینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وہ سسٹم بنا دیا کہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے قرآن جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں سے ہدایت انہیں ملے گی جو بچنا چاہتے ہیں، جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ ہدایت کیسے ملے گی کہ ہم اس ہدایت کو اختیار کریں اور ہم متقی بن جائیں؟ وہ ہدایت جگہ جگہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کیے گئے روزے جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے والوں کے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم متقی بن سکیں۔ عدل اس لیے کرو کیونکہ یہ تقوی کے قریب ہے۔ تو پورے جو قرآن شریف کا کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ ہمیں اس عبادت میں جو فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے اور جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ اور جو بچنے کے لیے اب ہمیں راستہ چاہیے، عبادت صرف سجدے کا نام نہیں ہے۔ عبادت ہر عمل کے اندر اپنے رب کے سامنے جواب دہی ہونے کا احساس ہے، تاکہ ہر عمل جب انسان کرے تو اس کے اندر پرہیزگاری ہو، خدا خوفی ہو، تقوی ہو۔ یہ ہے عبادت۔ تو وہ عبادت کیسے کرنی ہے، وہ تقوی کیسے اختیار کرنا ہے، وہ قرآن شریف میں بہت جگہوں میں بتایا گیا ہے۔ اس آیت میں مثلاً یہ بتایا گیا کہ عدل کرو۔ عدل کرو گے تو تم تقوی کے قریب آ جاؤ گے۔ روزے رکھو گے تو تمہیں تقوی حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ نماز پڑھو گے تو تقوی میں مدد ملے گی۔ یہ سب کام کرتے چلے جاؤ، قرآن شریف میں ہدایت ہے۔ پڑھتے جاؤ، کھولتے جاؤ، سمجھتے جاؤ اور اس پر عمل کرتے جاؤ۔ سوال جواب اس میں نہیں ہے۔ ہم نے پیچھے آیت نمبر 7 میں پڑھا تھا، سمعنا و اطعنا، ہم نے اپنے رب کی بات سنی، اپنے رب کے نمائندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو جب اس رویے کے ساتھ انسان قرآن شریف کو کھولے گا، اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ ہدایت ملے گی بھی، اور انشاءاللہ آخرت میں جا کے اس مسئلے سے ہم بچ بھی جائیں گے۔ اچھا جی، اگلی آیت میں سے پہلے وہ 7ویں آیت دہرا رہے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، یاد کرو اس کو، نعمت کو اللہ کی اپنے اوپر، اور اس میثاق کو جو الذی واثقکم بہ، اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ یہ بنیادی طور پہ ہے واثقکم باب مفاعلہ، اس میں عام طور پہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں۔ تو اس میثاق کو یاد کرو جس میں اس نے تمہیں باندھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں میثاق میں باندھ دیا، سمعنا و اطعنا، کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ اور جواباً اللہ تعالیٰ نے بھی ایک وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اگر ہم اپنے معاہدے کو نبھائیں گے، اپنے میثاق کو فالو کریں گے، تو اللہ کا جوابی وعدہ ہے وہ پورا ہوگا۔ اگر ہم عہد نبھائیں گے نیک عمل کرنے کا، اطاعت کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ کا بھی جوابی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت عطا فرمائے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بندہ نوازی ہے کہ اس نے ایک حقیر مخلوق کو خود ہی پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، اور اپنے اوپر بھی ایک ذمہ داری اٹھا لی کہ اچھا جی میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی احتیاج نہیں ہے ہم سے وعدے کرنے کی،
اور ہمیں کوئی امپورٹنس دینے کی، لیکن اللہ نے یہ معاہدہ کیا، اپنے اوپر عہد اٹھایا، اور اپیرنٹلی یہ عہد بیسیکلی انسانوں کے ساتھ ہی ہے، جو ہمیں پتہ لگتا ہے، جنوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے، بٹ باقی ساری مخلوق کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ یہاں پہ بھی جب بات ہوئی ہے تو ایمان کے ساتھ ہم نے صالح ضرور ہے، صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک اعمال کرنا ضروری ہے، تب یہ وعدہ پورا ہوگا۔ یہ وعدہ ان کے ساتھ نہیں ہے جو نام لیتے ہیں ایمان کا، منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں اور عمل اس کے برعکس کرتے ہیں۔ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے، اور عبادت کرتے ہیں روپے پیسے کی، اقتدار کی، طاقتور لوگوں کی، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہر وقت اس آئینے میں دیکھتے رہنا چاہیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر۔ تو جو اس میثاق کو پورا کریں گے ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اور جو اس میثاق کو نہیں نبھائیں گے ان کا بھی نتیجہ بتا دیا گیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، تو وہی لوگ ہیں جو پھر دوزخ والے، اگر اس میثاق کو فالو نہیں کریں گے اور پریکٹیکلی یا زبان سے یا پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر دیں گے، ان کو جھٹلا دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ سود حرام ہے، آپ نے زبان سے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو سود حرام ہے ہی نہیں، یا آپ نے زبان سے تو نہیں کہا، عملاً آپ نے اس کو جھٹلا دیا اور سود کے کام میں آپ لت پت ہو گئے، تو پھر اللہ نے جو بھی کہا، سود کی تو مثال ہے، جو بھی اللہ کی آیتوں کو آپ نے انکار کیا، جھٹلایا، تو پھر وہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی آگ والے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت، علیکم تمہارے اوپر، ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے اپنے اوپر، یعنی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی۔ اس سینس میں کریں گے تو تمہارے اوپر بھی ہو جائے گا، ورنہ کہیں گے اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ از جب، ہما، ہما اردو میں جو ہمت کا لفظ ہے نا، وہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، ہمت کرنا، ہما یہمو کا۔ تو از ہما جب ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے، ان کے، یبسطو، بساتا یبسطو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، جیسے بساط ہوتی ہے پھیلائی ہوئی چیز، میری کیا بساط ہے، شطرنج کی بساط ہوتی ہے جو پھیلائی جاتی ہے، بسیط ہوتا ہے، فضائے بسیط کہتے ہیں، کھلا پھیلا ہوا آسمان، تو کہ وہ پھیلائیں، الیکم تمہاری طرف، کیا پھیلائیں، ایدیہم اپنے ہاتھ، اپنے ہاتھ تمہاری طرف پھیلائیں، یعنی یہ ایک محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ تم پر دست درازی کریں، تمہارے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کریں۔ جب ایک قوم نے یہ ارادہ کیا، اس سے مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں، کئی دفعہ ایسے واقعات آتے ہیں کہ یہودیوں نے ارادے کیے مسلمانوں پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دی، اور اس سے مراد قریش بھی ہو سکتے ہیں، اور غالباً قریش ہی ہیں، کیونکہ غالباً یہ آیتیں جب نازل ہو رہی تھی اس وقت تک صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے کافی کوششیں کی مسلمانوں کے اوپر دست درازی کر کے ان کو نیست و نابود کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششیں ناکام بنا دی۔ کیا ناکام بنائی؟ فکفا، کف ہم اپنی ویسے کف جسے کہتے ہیں اسی سے ہے، کف کا مطلب بنیادی طور پہ ہوتا ہے ہتھیلی، تو کفا یا کفو کا مطلب ہوتا ہے ہتھیلی مار کر کسی چیز کو روکنا، تو اس نے روک دیا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، انکم تم سے، تو اللہ تعالیٰ نے
ان کی دست درازی کو، ان کے ارادے کو، ان کے ہاتھ کو تم سے روک دیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس چیز کو یاد رکھو کہ اب اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ جب اللہ کی نعمت کو یاد کرو تب بھی یہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی عذاب کو یا قیامت کے اندر جہنم ہے اس کا ذکر سوچو تب بھی یہی کرو کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے عہد پر قائم رہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام نے ایک جماعت بن کر اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، اپنے پیمان پر قائم رہے، اس میثاق کو نبھاتے رہے، تو اللہ نے کتنا انعام کیا کہ تمہارے سے روک دیا ان لوگوں کو جو تم پر ہاتھ پھیلا رہے تھے۔ اور پریکٹیکلی تو پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد اگلے چند سو سال پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر کوئی دست درازی کرنے میں اوورال کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر جب مسلمانوں نے اس میثاق کو پس پش ڈال دیا تو پھر ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو یہ رول ہے کہ جب آپ عمل صالح کریں گے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کیے ہوئے میثاق کو نبھائیں گے، تو ڈیفینیٹلی آخرت میں آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن ان جنرل دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے گا، دنیا میں بھی اگر آپ جماعت کے طور پہ اللہ کے پیمان کو نبھاتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور جو قومیں آپ کے اوپر ہاتھ دراز کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک دے گا ان جنرل۔ اور جب بھی آپ انالیسس کرتے ہیں، جس وقت مسلمانوں کو زوال آتا ہے، مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے، تو بڑا ریئر ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہاں یار مسلمانوں نے بڑی جینوئن ایفرٹ کی پھر بھی ان کو شکست ہو گئی، شاید اللہ کی مرضی یہ تھی، آزمائش ایسی تھی، اس آزمائش سے مسلمانوں نے گزرنا تھا۔ لیکن زیادہ تر کیسز میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ جو میثاق ہم نے اپنے رب سے کیا اس میثاق کو نہیں نبھاتے۔ اور وہ قومیں جو آج کے دور میں مثال کے طور پہ ترقی یافتہ ہیں یا ان کا ایک پریکٹیکل قبضہ ہے دنیا کے اوپر، ان قومیں کے اندر وہ خوبیاں ہیں جو ہم سے ڈیمانڈ کی گئی، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، یورپ ہے، ساری خوبیاں نہیں بھی ہیں لیکن بہت ساری ہیں، اور ہمارے یہاں بہت کم ہے۔ ایک بڑے پرانے 100 سال پرانی بات ہے، ایک عالم یہاں سے گئے کہیں دورہ کر گئے مغرب کا، تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو نان مسلم ایریا تھے وہاں جتنا میں نے اسلام دیکھا کبھی ان ایریاز میں نہیں دیکھا جہاں مسلمان موجود ہیں۔ تو ایمانداری سے کام کرنا، دو نمبری نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، وعدے پورے کرنا، یہ سارے مسلمانوں کے کام ہیں۔ تو واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں مومن۔ مومنوں کو چاہیے، یہ بیسیکلی تھا لیتوکل، چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں اللہ ہی پر۔ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، خدا کے ساتھ پہلے میثاق اور عہد و پیمان کو نبھائیں، لوگوں کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کریں، وہاں پہ بھی عدل کا معاملہ کریں۔ ایونچولی رزلٹ یہی ہوگا کہ آپ عدل پر قائم ہوں گے، دوسرا فریق قائم نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور ان کو روک دے گا دست درازی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، جب ارادہ کیا ایک قوم نے کہ تم پر دست درازی کرے تو روک دیا اس نے، یعنی اللہ نے، ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں مومن۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، اخذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اخذ کے بھی دو مفعول ہوتے ہیں عام طور پر، اللہ فاعل ہے یہاں پہ، کیا لیا؟ میثاق۔ کس سے لیا؟ بنی اسرائیل سے، اور اللہ تعالیٰ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے۔ اب ہمیں مثال بتائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل سے بھی اسی طرح عہد دیا گیا تھا جیسے تم سے لیا گیا ہے، تو اب دیکھو ان سے کیا عہد تھا، تم سے بھی وہی عہد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر کو بہت سختیاں ڈال دی گئی اور تم پر بہت نرمیاں ہیں کہ تم آخری نبی کی امت سے تو جو مرضی کرتے پھرو، ان سے بھی ویسا عہد تھا، تم سے بھی ویسا عہد ہے۔
جنہوں نے اس عہد کو نبھایا ان کو اس کے بدلے میں اجر عظیم ملا، جنہوں نے اس عہد کو توڑا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں، چاہے بنی اسماعیل میں سے ہوں، چاہے جنرل مسلم پاپولیشن ہو، جو جس زمانے کی مرضی ہو، حضور کے آنے سے پہلے ہو، حضور کے آنے کے بعد ہو۔ وَبَعَثْنَا، اور مبعوث کیے، مقرر کیے، منہم، ان میں سے، اثنئی عشرہ، 12۔ یہ ویسے اثنا عشرہ ہوتا ہے 12، اس نہیں کیا ہوا ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ نقیباً، 12 نقیب مقرر کیے۔ یہ جو لفظ ہے نا، نون، قاف اور بے، نقب ینقبو، اس کا بنیادی مفہوم تو یہی ہوتا ہے، نقب لگانا، سوراخ کرنا، دیوار میں مثلا سوراخ کرنا۔ آپ نوٹس کریں گے کہ وہ لوگ جو پیرا دے رہے ہوتے ہیں، نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اگر مثلا فصیل پہ پیرا دے رہے ہیں تو ان کے لیے آڑ بنی ہوتی ہے اور سوراخ بنے ہوتے ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سوراخ میں سے جھانک کر جو نگرانی کی جاتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی سے وہ لفظ جو ہمارے ہاں برقعوں میں ہوتا ہے نقاب، وہ بھی اسی سے ہے کہ اس میں خاتون جو ہوتی ہے اس کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ دوسروں کو دیکھ سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پر نقیب کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 نگرانی کرنے والے مقرر کیے، یعنی وہ ان کی نگرانی کریں، گائیڈ کریں، دیکھتے رہیں کہ وہ حق بات پر شریعت کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اور جب نگرانی کرنے والے مقرر کیے تو اب یہ میثاق تھا، اس میں بھی 2 لوگ تھے، بنی اسرائیل سے میثاق لیا گیا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، وقال اللہ، اللہ نے فرمایا، اللہ نے وعدہ کیا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ وعدہ صرف ون سائیڈڈ یہاں پہ بھی نہیں تھا، اللہ نے کہا کہ اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو پھر میرا بھی وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ایک اللہ کی نصرت کی، تائید کی اوور آل ایک جامع تعبیر ہے۔ اور اب اللہ ساتھ ہو تو ظاہر ہے کسی کا ڈر نہیں، اور جب اللہ ساتھ ہو تو پھر قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہوگا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے اور معمور کیے ان میں سے 12 نقیب، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھا، یہ اس نئی عشرہ جو ہے نا، بیسیکلی جو عربی میں گنتی ہوتی ہے نا، 11 سے لے کر 19 تک، اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں۔ جیسے انگریزی میں 20 آنورڈ 2 پارٹ ہوتے ہیں نا، 21، 22، 23، اور 11 سے 19 تک سنگل ہی لفظ ہوتا ہے۔ اردو میں تو سارا ہی ایک ہی ورڈ ہوتا ہے، بٹ عربی میں 11 سے 2 ورڈ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا جو عدد ہے وہ 1 سے 9 کو ظاہر کرتا ہے، اور جو دوسرا عدد ہے وہ 10 کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی انگریزی میں ہوتا ہے 21، 20 پہلے آتا ہے، 1 بعد میں آتا ہے۔ عربی میں الٹا ہوتا ہے، احد عشرہ میں 1 پہلے آئے گا اور 10 بعد میں آئے گا۔ تو یہ اس طرح کی گنتی ہوتی ہے، احد عشرہ، اثنا عشرہ، یہ 11، یہ 12، اسنان 2 کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد والے جو ہوتے ہیں نا، یہ میں صرف ایک ریفرنس کے لیے بتا رہا ہوں، قرآن شریف میں کئی دفعہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ 13 جو ہوتا ہے نا، اس میں ثلاثہ کا جو منس استعمال ہوتا ہے 13 سے لے کر 19 تک۔ تو ثلاثت عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ۔ اچھا، اور یہ اس کے لیے جہاں پہ چیز مذکر ہو، تو یہ عشرہ مذکر آیا، 11 12 میں 1 اور 2 بھی مذکر آئے، لیکن 13 سے 19 تک یہ مؤنث ہوتا ہے۔ ابھی عرب اسی طرح کرتے ہیں، اس کی کوئی لاجک یا گرامر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، عربی گنتی اسی طرح ہوتی ہے۔ اور اگر مؤنث ہوں گے تو اس میں جو دوسرا پارٹ ہے وہ دوسرا پارٹ تو اشرتا آئے گا، اور یہ اشرتا میں اگر آپ غور کریں گے نا تو شین کے اوپر جزم ہے، اشارتا نہیں ہے، اشرا ہے۔ تو اشرتا پڑھیں گے یا اشرح پڑھیں گے، اور عام عرب ویسے اس کی اتنی کیئر نہیں کرتے، بٹ خاص طور پر جب ہم نے قرآن شریف پڑھنا ہے تو جہاں پر یہ آئے گا اس کو تو اشرا پڑھیں گے، اور اس کو اشرا پڑھیں گے جہاں بھی آیا۔ اور تو اس میں جو پہلا 1 ہے یہ مؤنث ہے، احدا، 2 بھی مؤنث ہے، اسنتا۔ اس کے بعد جو ہے یہ مذکر شروع ہو گئے، ثلاثہ، اربع، یعنی یہ سسٹم الٹ ہے۔
تو عربی کا سسٹم یوں ہے. اب یہاں کیا ہوا، بیسیکلی یہ اسنا اشرا بنا تھا اسنان سے، تو اسنان کے ساتھ جب اشرا جڑے گا تو یہ نون ختم ہو جائے گی، یہ مرکب اضافی ٹائپ چیز بن جاتی ہے. تو یہ ہو گیا اسنا اشرا. اس کی جو رفع کی بجائے اگر نصب یا جر ہوگی تو وہ ہو جائے گی اثنین. تو اثنین کی بھی پھر نون ختم ہو جائے گی اور وہ بن جائے گا اثنئی اشارہ، جو یہاں پر استعمال ہوا ہے. تو ہم نے ان میں معمور کیے، یہ معمور کیے. کیا معمور کیے؟ اثنئی اشارہ، یہ اس کا مفعول ہے. تو مفعول ہے تو یہ نصب میں ہے، جیسے نقیباً نصب میں ہے. تو ہم نے ان میں معمور کیے 12 نقیب. اب ان سے جو عہد کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب اس کی شرط بتائی جا رہی ہے. جو شرط ان کے ساتھ ہے وہی شرط ہمارے ساتھ ہے. لَإِن، یقیناً، لام ایمفسس کے لیے، ان اگر، اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم رکھو گے نماز کو. نماز کے قائم کرنے میں وہ ساری شرائط شامل ہیں جو ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو گے. کیونکہ جو لازمی ٹیکس ہے اسلام میں وہ زکوٰۃ ہی ہے، اس لیے یہاں اس کا ذکر کیا گیا. وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر. یہ ان کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا. آپ کے بعد تو آپ کو رسول آئیں گے نہیں، تو کیونکہ کسی رسول نبی نے آنا نہیں ہے تو اب وہ آٹومیٹکلی ہم اس سے ایگزامپٹ ہو گئے کہ ہم ایک طرح سے اس آزمائش سے بچ گئے. کیونکہ کوئی رسول آتا، کوئی نبی آتا، پھر ہمیں اس کا ساتھ دینے کی ضرورت بھی ہوتی، پھر ہمیں جج کرنا پڑتا کہ وہ اللہ کا رسول ہے یا نہیں ہے. ہم ایک آزمائش سے گزرتے، اللہ نے آخری نبی کی امت میں بھیج کے ہمیں اصل میں اس آزمائش سے بھی محفوظ فرما دیا. وَأَذَّرْتُمُوهُمْ، اذرتم، یہ اذر یعذر تعذیر باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل سے جب یہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. لیکن یہ جو مدد کرنی ہوتی ہے نا، اس مدد میں جو شیڈ ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. مطلب یہ وہ والی مدد نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی مانگنے آ گیا فقیر، آپ نے اس کو 10 روپے دے دیے، وہ بھی ہیلپ ہوتی ہے نا، مگر یہ وہ نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تعظیم ہے اور اب آپ نے اس کو قوت بہم پہنچانی ہے. کوئی لیڈر ہے اور آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی مدد کے لیے نکلتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کون ہے جو مدد کرے گا میری، اور پھر حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. نصر میں تو ایسے دونوں طرح کے مطلب شامل ہو سکتے ہیں، بٹ ازر میں جو ازر یعذر تعذیرن میں یہ وہ والی مدد ہی شامل ہے جو کسی کی تعظیم میں اس کے مشن کو تقویت پہنچائی جائے. تو اس کا ترجمہ ہم تقویت پہنچانا بھی کر سکتے ہیں. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اقرضہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو قرض دینا، اور دو گے اللہ کو قرض حسنہ. اچھا، اب یہ اس کو ہم ڈسکس ہم نے کیا تو سورہ بقرہ میں دوبارہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. جو انسان سوچے تو سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ رب کائنات نے کیا الفاظ استعمال کیے. لیکن ایک چیز آپ یہ نوٹس کریں کہ یہاں پہ آیا تھا آتیتم الزکات، یہ تو تھا ٹیکس، اس کے اندر یہ قرض حسن نہیں ہے، یہ ٹیکس ہے، یہ ہر حال میں دینا ہے. یہ قرضن حسنہ ہے، یہ قرض ہے. یعنی یہ آپ کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو. اور اللہ تعالی کی جو آپ سمجھنے عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیسے کو جس کی راہ میں خرچ کیا گیا جو آیا کہاں سے، اللہ نہیں دیا. پھر اللہ کہہ رہا ہے میرے راہ میں دو، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرض ہے. کیوں قرض ہے؟ کیونکہ وہ ایک ایک پائی جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے گی وہ یضاعفہ اضعافا کثیرہ، وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کی جائے گی. تو اللہ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا قرض، کیونکہ قرض ہے، قرض دار کے ذمہ واجب ہوتا ہے. تو کتنا احسان ہے رب کریم کا کہ جو مال اس نے خود اپنے بندوں کو عنایت فرمایا، جب وہ اس کے دوسرے بندوں پر خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو میرے ذمہ قرض ہے. اور قرض کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یہ ہماری حقیر متاع لے کے اور اس کو بڑھا بڑھا کر ایک خزانے میں کنورٹ کر کے پھر ہمیں واپس کر. یعنی اس کو قرض کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہوگی، اس کا خزانہ تو بھرا ہوا ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے.
ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ رکھا ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم اپنا نفع کمائیں، ہم اپنا فائدہ حاصل کریں. تو اللہ نے کہا کہ یہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہمارا فرض ہے وہ. اگر ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے اور ایک آدمی بھوکا ہے تو ہمارا فرض ہے ہم اس پہ خرچ کریں، چاہے ہماری زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے. اگر ملک کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور ہم اپنے مال سے مدد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم کریں. اس میں کوئی کسی کے سے احسان تو ہے نہیں، ورنہ جب حملہ ہوگا اور اگر دشمن قابض ہو جائے گا تو ہمارے اوپر ہی تو قابض ہوگا. اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، اس کا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، مگر ہم سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ٹیکس تو سر تم نے دینا ہے، حکومت نے تم سے لینا ہی لینا ہے. جب ایسی کوئی بھی سچویشن آئی ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا ہے، کہیں زلزلہ آ گیا ہے، کہیں دفاع میں ضرورت ہے، کسی اور اچھے مقصد کے لیے ضرورت ہے، تو اللہ کی راہ میں دو. تو ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا کہ یہ کرنا، اس کو میں 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا کر واپس کروں گا. آخرت میں اس سے بھی بڑھ کے اجر ملے گا اور مل کے رہے گا. لیکن ہمیں خوش کرنے کے لیے نہ کہا کہ یہ تو تم نے اللہ کو کر دیا، دیکھو کیسی چیز. شرط اس میں کیا ہے؟ وہ ہونا چاہیے قرضاً حسن، وہ حسین قرض ہونا چاہیے. وہ یہ نہ ہو کہ اگر اللہ کی راہ میں دینا ہے تو جو ناکارہ بیکار فضول گلا سڑا مال پر یا کھانا یا ایسی چیز ہے وہ اٹھا کے دے دیں گے. اچھا یار اب یہ تو گلنے والا ہے، ہم نے تو کھانا نہیں، چلو کسی کو دے دو. اس کو نہ اللہ کی راہ میں سمجھیں. اس لیے نہ دیا جائے کہ مال دے رہے ہیں تو تصویر چھپے گی اخبار میں، لوگ کہیں گے واہ واہ کتنا نیک آدمی ہے. وہ قرض حسن ہو، وہ خدا کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس میں سے پاکیزہ محبوب مال جس سے آپ کو محبت ہے، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم وفاداری کو، نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اس میں سے نہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو جو اپنا پیارا محبوب مال ہے، جو کھانے کی اچھی چیز ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ قرض حسن ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا. اور اگر یہ سارے کام تم کرتے ہو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں. یہ بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے ان کے لیے کتنی سہولت ہے. یہ شروع والے رسولوں کی مدد کرنا، چلو یہ تو حق کے راستے میں کھڑے ہونا، ایفرٹ کرنا مشکل کام ہے، پر یہ کتنا آسان کام ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کی ضرورت سے، جو امیر لوگ ہیں تو ضرورت سے زائد مال ہے، جو ضرورت سے زائد مال ہے اس کے پلاٹ 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 بنا بنا کے رکھی جائیں. آج 2 ہو گئے ہیں، پھر 4 ہو گئے ہیں، پھر 8 ہو گئے ہیں. اور مرتے وقت یہ احساس ہوگا اچھا جی میں اپنی اولاد کے لیے 35 پلاٹ چھوڑ کے گیا ہوں، تو چلو وہ اولاد کے کام آ جائیں گے ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے بھی کام نہ آئے. اصل میں تو اولاد کے لیے چھوڑ کے جانے والی چیز ہوتی ہے ان کی اچھی تعلیم اور تربیت. ٹھیک ہے انسان کا مال ہے، وہ اس پہ انہیریٹنس کا اللہ نے سسٹم بنایا ہے، لیکن فوکس جس چیز پہ کرنا چاہیے وہ تو ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہے. وہ اگر ہوگی تو ان کو، مال آپ نے کم بھی چھوڑا ہوگا تو ان کو اتنی حاجت نہیں ہوگی. اور اگر ان کی تعلیم و تربیت ٹھیک نہیں کی ہوگی تو 35 پلاٹ چھوڑ دیں، وہ 5 سال نہیں تو 10 سال میں اڑا کے تباہ کر دیں گے. لیکن آپ کو کیا ملا؟ آپ کے ساتھ آپ کا وہ مال جائے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جائے گا بھی کئی گنا ہو کے. جو مال آپ سینت سینت کے چھوڑ گئے وارثوں کے لیے تو وہ تو وارثوں کو مل گیا، آپ کے ساتھ تو نہیں اس نے جانا. تو اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا، ایک تو اوور آل اگر آپ یہ سارے کام کریں گے تو آپ کی جو زندگی ہے اس میں سے برائیاں کم ہو جائیں گی. جو آپ کو اللہ نے بنیادی بیسک دین بتایا ہے، آپ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اس سے ویسے ہی نماز بھی برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. تو ایک تو آپ کی زندگی میں ویسے ہی برائیاں کم ہو جائیں گی، اور جو کمی کوتاہی، جو چھوٹی موٹی لغزشیں رہ جائیں گی، وہ ویسے ہی ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہوئے آپ کی برائیوں کو جھاڑ دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چندہ دیتے رہو اور ساتھ رشوت کھاتے رہو، چندہ دیتے رہو اور ساتھ شراب پیتے رہو، لوگوں کو قتل کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو دور کر دے گا. برائیوں کو دور کرنے میں کہ آپ نے دنیا کی بنیادی باتوں کا اہتمام کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، جو نماز تو یہاں ذکر آ گیا ہے، تو اسی سے ظاہر ہو رہا ہے. یہ 2 چیزیں جو ہے نا ایکچولی کور کر لیتی ہیں نماز اور زکوٰۃ پورے دین کو. تو بنیادی باتوں کا آپ نے خیال رکھا، اور پھر بھی انسان کے اندر شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے. وقتی طور پہ کوئی برائی ہوگی، کسی چیز کا احساس نہیں ہوا، کچھ نہ کوئی برائیاں تو ظاہر سی بات ہے، پرفیکٹ انسان ہو نہیں سکتا. تو کوئی بات نہیں،
یہ عمل کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو جھاڑ دے گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ضرور بالضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں. تو اگر اللہ کی معیت حاصل کرنی ہے، جو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر اس وعدے کو پریکٹیکلی اس کو ظہور پذیر ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر اور ان کو تقویت پہنچاؤ گے اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسن، تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں اور داخل کروں گا ضرور تم کو ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فمن کفر، پھر جس نے کفر کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اللہ سے معاہدہ کر لیا، اب اس معاہدے سے انحراف کر دیا، اب اس شہراء سے ہٹ گئے جس پر چلنے کا حکم دیا گیا تھا. منکم، تم میں سے، فمن منکم بیسیکلی یہ ہوگا نا، تو پھر تم میں سے جس نے کفر کیا اس کے بعد، پھر تم میں سے اس کے بعد جو بھی کفر کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، پس وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سے. سوا کہتے ہیں ہموار، برابر، مساوات جس سے لفظ ہے. سبیل کہتے ہیں راستے کو، تو مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے سے، ہموار راستے سے، اصل شاہراہ سے بھٹک گیا. ایک ہوتی ہے اصل شاہراہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا بھی تھا، یعنی حضور نے اس طرح سمجھایا تھا کہ یہ راستے ہیں ٹیڑھے میڑھے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، مثال کے طور پہ میاں بیوی کے تعلقات ہیں اور اب اسلام نہیں ہے، تو لوگوں کے خیال میں عورت جو ہے نا وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ پاؤں کی جوتی ہے، جیسے ہندوؤں کا کانسیپٹ تھا. تو آپ اس ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں. پھر معاشرے میں ریزسٹنس آتی ہے، بغاوت ہوتی ہے اس کے خلاف، کچھ مردوں کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے، تو معاشرہ دوسری اسٹریم پہ پہنچ جاتا ہے، جیسے آج کل ویسٹ میں پہنچا ہوا ہے. اب وہاں پہ جب پہنچتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ تو عورت کو تو اس کے حقوق کیا ملے ہیں، الٹا وہ کمائی کی مشین بن گئی ہے، پلس وہ ایک مردوں کی خواہش کی تسکین کا ذریعہ بن گئی ہے. پھر ایک وقت آئے گا اس کے اگینسٹ بھی کوئی آئے گی، بغاوت ہوگی، پھر ادھر چلا جائے گا. تو یہ جس طرح اکنامکس ہوتی ہے نا، جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے کبھی بوم آ جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ریسیشن کی طرف جاتا ہے، پھر جب ریسیشن ہو جاتی ہے تو لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ بوم کی طرف جاتا ہے ایونچولی. تو یہ اس طرح پنگ پونگ ہوتی رہتی ہے. یہ ہیں ٹیڑھے میڑھے راستے جو انسان اپنی عقل سے ڈھونڈتا ہے، اور جو انسان جب توازن نہیں قائم رکھ پاتا جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہونا چاہیے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ آجر عجیز کا رشتہ ہو، چاہے جو بھی کانسیپٹ ہو، اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہموار سیدھا اصل شاہراہ قائم کیا جو سیدھا راستہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا خط مستقیم ہے جو صراط مستقیم ہے. اس کے اوپر چل کے انسان جو ہے وہ آخرت کی منزل کو پہنچ سکتا ہے، اور اس میں بیلنس ہے. اگر صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات ہوں تو کسی شوہر کو بیوی سے اور کسی بیوی کو شوہر سے شکایت نہ ہو. یعنی ایک تو ایک چھوٹی موٹی شکایت تو ایک فرق چیز ہے نا، لیکن ایک تو کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی آجر کو اجیر کے ساتھ نہ ہو، کسی اجیر کو آجر کے ساتھ نہ ہو. اسلامی معاشرے کے اندر دونوں پارٹیاں جو ہیں ان کے لیے راحت، سکون، خوشی کا اہتمام ہوتا ہے، اور جو لوگ ہیں انسان انڈیویجول بھی، وہ بھی جس راستے پر چلتا ہے تو وہ بیلنس میں رہتا ہے. نہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ رہبانیت اختیار کر لو، نہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ دین کو چھوڑ کے پورے دنیا کے ہو جاؤ، نہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ ہر روز روزہ رکھو، نہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ کبھی بھی نہ رکھو. ہر چیز میں ایک بیلنس بتایا گیا ہے، معنی روی بتائی گئی ہے. اس بیلنس راستے کو اوپر، اس توازن کو فالو کرتے رہیں گے تو یہ کشتی جو ہے وہ سیدھی منزل تک پہنچ جائے گی. ادروائز وہ ادھر ادھر چلتی رہے گی اور منزل پہ جائے گی نہیں، یہاں پہ جا کے پھر واپس ادھر، کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی، سیدھے رستے پہ نہیں پہنچ سکے گی. تو جو لوگ خدا سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، جو انکار کر دیتے ہیں، جو اس راستے پہ چلنا سے ہٹ جاتے ہیں،
ان کے ساتھ پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بھٹک جاتے ہیں سیدھے راستے سے. ومن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، بس جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، تو وہ تو پھر بھٹک گیا اصل راستے سے، سوائے سبیل سے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ نقص جو ہے نا، نقص کا مطلب ہوتا ہے توڑنا. یہ بعض اوقات ہمارے اردو میں استعمال کرتے ہیں نقص امن، وہ ایکچولی نقض امن ہوتا ہے. نقص کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، کسی چیز میں کمی ہونا، جس کو ہم اردو میں نقص کہتے ہیں، اور جس سے پھر نقصان کا لفظ بھی ہے. نقض جو زواد کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، توڑنا، رسی کے بل کھولنا. تو امن کو بھی توڑا جاتا ہے اور میثاق کو بھی توڑ. تو یہ میثاق جو ہے یہ مفعول کے معنوں میں ہے، اس لیے اس پہ زبر ہے. تو نقضہم یہ مرکب اضافی ہے، ان کے نقض کی وجہ سے، ان کے توڑنے کی وجہ سے، اور اس کا مفعول آگے ہے ان کا میثاق. تو وجہ اس کی فبیما، پس اس وجہ سے کہ جو انہوں نے توڑا اپنا میثاق، تو ان کے عہد کے توڑنے کی وجہ سے یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ اب یہ بات تو یہودیوں کی ہو رہی ہے نا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا، دنیا میں ان کو سزا مل گئی. لعناہم، ہم نے لعنت کر دی ان پر. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. تو دنیا میں ہی اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. اور یہ جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو غیر المغضوب وہ ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، یہ ان کا ذکر ہے، وہ یہودیوں کی بات ہے. اور ضالین وہ ہیں جو گمراہی میں آگے نکل گئے، جو انہوں نے اتنا غلو کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ان سے مراد نصارہ ہیں. ان آیتوں میں بھی یہودیوں نصرانیوں دونوں کا ذکر آ رہا ہے، اگلی آیتیں نصرانیوں کو متعلق ہیں. تو انہوں نے جو اپنا وعدہ توڑا، انہوں پر اللہ نے لعنت فرما دی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے بنا دیے ان کے دل قاسیہ. یہ بھی ہم سورہ بقرہ میں لفظ پڑھ آئے ہیں. قسا یقسو کا مطلب ہوتا ہے سخت ہونا، وہاں پہ تھا او اشد قسوہ، کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. تو ان کے دل ہم نے سخت کر دیے. دل سخت ہو جاتے ہیں، دلوں میں سے گداز ختم ہو جاتا ہے. یہ عیسائیوں کو متعلق ویسے یہ بات نہیں آتی قرآن شریف میں کہ ان کے دل سخت ہیں. ان کا جب ذکر آتا ہے تو ان کے تو دلوں کے متعلق نرمی کا ذکر آتا ہے، اور خاص طور سے پھر وہ جو اللہ کی آیتیں سنتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، تو وہاں ذکر آتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. تو ان کے دل ہوتے ہیں نرم. اور یہودی جو ہے نا، یہ فقہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے، اور ان کا سارا فوکس جو ہے نا شریعت پہ تھا. جس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے نا، تو انجیل کا جو فوکس ہے نا وہ اخلاقی پہلوؤں پر ہے. تو تورات ساری شریعت پہ بیس تھی، تو یہودیوں نے اسی کو پکڑا ہوا تھا کہ بس کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے کان، اور بس اس کو فالو کرنا ہے. انجیل آئی تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اگلا بھی اس کے آگے کر دو. اس میں بالکل ہی معافی والا اور دین کے اخلاقی روحانی پہلوؤں کا ذکر تھا. تو یہودی اس پہ چڑھے رہے، عیسائی جو تھے انہوں نے دوسری ایکسٹریم لے لی، اور ہر چیز کو اس پہ لے کے کہ بعد جی ہم نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا ہے، وہ آ کے ہمارے گناہوں کی انہوں نے وہ کر دی ہے، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بس اچھے اچھے کام کریں، اور بس اگر ہمارا کرنے کا دل چاہے ویسے. شریعت انہوں نے اپنے اوپر سے شریعت بالکل ہی بھلا دی. یہودیوں نے شریعت تو لاگو رکھی، لیکن شریعت ایسے لاگو کی کہ اس کے اندر ایک تو تحریفات کر دی جو آگے آ رہا ہے، اور پلس یہ ہے کہ اس میں نا انہوں نے ہیلے بہانے ڈھونڈ لی. اس کی اگر میں آپ کو مثال دوں، آج بھی یہ ہوتا ہے، میں نے جب سنا ہے کہ جس طرح اسلام میں پردہ ہے، یہودیوں میں بھی پردہ ہے. تو جو یہودی خواتین ہیں ان کے بال کسی کو نظر نہیں آنے چاہیے. تو وہ جو ان سے کٹر یہودی کئی خواتین کیا کرتی ہیں کہ اپنے سارے بال صاف کرا دیتی ہیں یا کم کرا دیتی ہیں، اور اس کے اوپر وگ لگا لیتی ہیں. اب وگ لگا کے وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو آپ کے بال نظر نہیں آ رہے، یہ تو کسی اور کے بال ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دین کا حکم پورا ہو گیا. بالکل ویسی ہے جیسے ہمارے یہاں سود کا نام انہوں نے رکھ دیا، مشارکہ اجارہ رکھ دیا، اور انہوں نے کہا جی اب یہ حلال ہو گئے. تو ہیلے بہانے کر کے جو بنی اسرائیل کا یوم سبت والا واقعہ بھی ہے، تو اس طرح نا وہ قانون کی ٹانگ توڑ کے اس کو اپنی طرف سے نا وہ پورا کر لیتے کہ یہ ہو گیا. جیسے ایک مثال
کہانی بنی ہوئی ہے ویسے. ایک آدمی کا بہت دولت ہے، تو جب 11 مہینے پورے ہوتے ہیں تو وہ ساری دولت اپنی بیوی کو گفٹ کر دیتا ہے. 1 مہینے بعد بیوی واپس اس کو گفٹ کر دیتی ہے. تو نہ اس کے بعد اس کے اوپر سال گزرتا ہے، نہ اس کے بعد سال گزرتا ہے، تو زکوٰۃ ہی نہیں پڑتی. تو اس طرح کی چیزیں کر کے اور لوگ سمجھیں کہ ہم مطلب کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ زکوٰۃ تو اللہ کے حق ہے. ریاست تو ایک ٹھیک ہے، اللہ کے نمائندے کے طور پہ زکوٰۃ لینے کی حقدار ہے. آج کل تو وہ ہے ہی نہیں. اور جب ریاست زکوٰۃ نہیں لیتی تو بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس نے پھر بھی ادا کرنی ہے ہر حال میں. تو کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہیں یہ تب آتے ہیں، اس طرح کے ہیلے بہانے چلاکیاں انسان تب کرتا ہے جب اس کا دل سخت ہو جائے. جس کا دل نرم ہوگا، جس کو اللہ کا خوف ہوگا، جس کے اندر صحیح معنوں میں خدا خوفی ہوگی، تو وہ یہ تھوڑی کرے گا کہ میں نے یہ مینول کو اس طرح سے فالو کیا ہے کہ میرے اوپر قانون کی عدالت میں کوئی اعتراض نہ ہو سکے. جیسے پیچھے یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی خواتین کے مسلمانوں کے اوپر جائز ہونے کی بات ہو رہی تھی، تو وہاں بھی ہم نے مثال ڈسکس کی تھی کہ اگر کوئی چھپ کے شادی کر لیتا ہے یا ٹیمپریری شادی کر لیتا ہے اور قانون کی کتاب میں ثابت کر دیتا ہے کہ میں تو ٹیمپریری نہیں کی تو قانون تو نہیں جان سکتا، تو اگر انہوں نے ٹیمپریری شادی کی ہے تو عدالت کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں آپ. اگر آپ نے چھپ کے شادی کی ہے تو اپنی پہلی بیوی کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو آپ کوئی چلاکی نہیں کر سکتے. یہ کوشش ہی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں. جب دل نرم ہوتا ہے، اس کے اندر خوف ہوتا ہے، تو اس چیز کا احساس ہوتا ہے. ایک احساس تو یہ ہوتا ہے کہ رب کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں جواب دہی ہوگی، صحیح جواب نہیں دیں گے تو آگ میں ڈالے جائیں گے. اور ایک احساس ویسے ہی ہوتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، کتنے اس کے میرے اوپر انعامات ہیں، اس نے مجھے ایک حکم دیا ہے میں اس کو فالو کروں. مجھے تھوڑی سی اپنے نفس پہ تکلیف کرنی پڑی ہے، میں کیوں نہ کروں؟ آخر مجھے کیا مسئلہ ہے؟ اگر اس کی راہ میں دے رہا ہوں اور اس نے کہا کہ ریاکاری نہ کرو تو کیوں کروں؟ میں ضروری میں نے کرنی ہے. جن کے دل نرم ہوتے ہیں نا ان میں یہ پرابلم نہیں ہوتی، بٹ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہو جاتی ہے. اور جب لعنت ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں. یہ ویسے دونوں چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو وعدہ توڑا جانتے بوجھتے ہوئے، اس کا نتیجہ ہوا کہ اللہ نے ان پہ لعنت کر دی، اور غالباً اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ان کے دل بھی سخت ہو گئے. اب ان کو حق بات نہیں مل سکتی، اور جیسے ان پہ اپلائی ہوتا ہے ویسے ہم پہ بھی ہوتا ہے. یحرفون الکلیمہ. اب سخت دلی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہیلے بہانے کر کے کسی چیز کو چینج کر لیا یا ویسے ہی تحریف کر لی. اور کلمہ یہ کلمات کے اندر، کلام کے اندر کلم جو ہے یہ اس کی کلمہ کی جمع ایک سینس میں نا، تو کلام کے اندر تبدیلی کر دی. یعنی جو عبارت اتاری گئی، ایک یہ کیا کہ ایسے ہیلے بہانے کیے کہ ظاہری طور پہ اس کا مفہوم پورا کر لیا. جمعے والے دن گڑھے کھود لیے، اتوار والے دن جا کے مچھلیاں شکار کر لیں، اور وہ ہفتے کو جو پھنسی تو انہوں نے ہم نے تو ہفتے کچھ نہیں ہے. یہ بھی شامل ہے. یہ بھی شامل ہے کہ مطلب کچھ تھا اور بتایا کچھ. پھر یہ بھی شامل ہے کہ وہ جو اس کے اندر چیزیں موجود تھیں ان کو چھپا لیا، اور ایکچولی یہ سب پر حاوی ہے. یعنی جو اصل دین کا مقصد تھا اس کو چھپا لیا، چاہے وہ اس میں تحریف کر کے چھپایا، ہیلے بہانے کر کے چھپایا. اور ویسے بھی اگر بہت ساری یہودیوں میں تو یہ سسٹم تھا نا کہ ان کی کتاب پڑھتے ہی ان کے جو ربی تھے وہ پڑھا کرتے تھے، تو عوام جب کوئی چیز پوچھنے آتے تھے تو کچھ چیزیں بتا دیتے تھے، کچھ چھپا لیتے تھے. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ الفاظ کو بھی تبدیل کر دیا. ہمارے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر دیا ہے، باقی چیزوں میں لوگ حتی الوسع جب ان کا دل چاہتا ہے، نفس مادہ کرتا ہے، تو اس کے اندر کوششیں کرتے رہتے ہیں، ہیلے بہانے کر کے بھی دین کی روح کو پامال کرتے ہیں. اس کے بعد مطلب کو بھی تبدیل کر کے دین کی روح کو پامال کرتے ہیں، اور دین کی باتیں چھپا کے بھی دین کی روح کو پامال کرتے ہیں. جب کسی سے ڈسکشن ہوتی ہے، کوئی فتویٰ لینے آتا ہے، کوئی دوسرے فرقے والے سے بحث ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے فرقے کی باتوں میں کون سی غلط ہے کون سی صحیح ہے، ان کو بھی آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ وہ تحریف کرتے ہیں کلام میں. ام مواضعہ، یہ وضع کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو اٹھا کے رکھ دینا، لیکن یہ اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے موضع. موضع کا مطلب ہوتا ہے مقام، تو اس کی پلورل ہے مواضع. تو کلام کو اس کے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں. یعنی آپ ایک آیت ہے اس کو آپ نے بیچ میں سے نکال کے سنانی شروع کر دی، اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے.
تو یہ ساری چیزیں، اس کے معنی کا موقع، اس کے ایکچوئل الفاظ جو فزیکل ان کی سٹرکچر ہے وہ موقع، اور ان کا جو مفہوم ہے وہ، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، سب وہاں پہ انہوں نے ایسے تحریف کی کہ کلام کو اس کے موضع سے، اس کے موقع محل سے ہٹا دیا. پھر اس کا بھی نتیجہ نکلے گا، وہ کیا ہوگا؟ منسو، اور وہ بھول گئے، حزن ایک حصہ، مما، مما ہوتا ہے من پلس ما، اس میں سے جو ذکروا بھی، جس کی انہیں نصیحت کی گئی. تو جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی اس کا پھر ایک حصہ جو ہے وہ بھول گئے. اور ظاہر سی بات ہے پھر یہی نتیجہ نکلے گا، جب آپ لوگوں سے چھپایا، عام لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا، پھر جب آپ نے ان کو چیز بتائی تو جس چیز سے یاد دہانی کرائی گئی اللہ کے کلام سے، وہ ایونچولی بھولتی چلی جاتی ہے. اور تورات کے اندر تو ایسا ہوا، ایکچولی وہ میجر جو ہے وہ بھول گئی. اور جو تورات تحریر کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی جس کے نسخے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اویلیبل ہے، وہ اس وقت کے ہیں کہ تورات میں پڑھیں گے تو لکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کی قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا. یعنی جس کو یہ ظاہر ہے حضرت موسیٰ کے دور میں بھی کہیں تحریر کی ہوگی، وہ تو کہیں اویلیبل نہیں. جو اویلیبل ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا، اور وہ بھی اوریجنل لینگویج میں کہیں موجود نہیں ہے. اس کی، جس کو کہنا چاہیے ٹرانسلیشن در ٹرانسلیشن ہے جو استعمال ہوتی ہیں. اور ان کی تحریر جو ہے نا کنٹینیوڈ ہے، اور یہ یہودیوں نے بھی کی اور عیسائیوں نے بھی کی. اور اگر آپ کبھی بائبل کو دیکھیں گے نا، تو ایک بائبل میں ایک ہے کنگز جیمز ورژن، یہ انگلینڈ کا ایک کنگ تھا جیمز، کچھ 100 سال پہلے کی بات ہے، وہ موجود ہے کیونکہ اس وقت تک اپیرنٹلی پرنٹنگ پریس آ گیا تھا. اور ابھی ان کا مثلا ایک نیو انٹرنیشنل ورژن، آپ اس کو بھی کمپیئر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا اس کو انہوں نے الفاظ چینج کر دیے ہیں، بہت ساری تبدیلیاں کر دی ہیں. مثال کے طور پہ کنگ جیم ورژن میں لکھا ہوا ہے کہ میں تمہارے بھائیوں میں تھے رسول بھیجوں گا. اور بنی اسرائیل کے بھائی تو ظاہر ہے بنی اسماعیل بنتے ہیں. اب نیو انٹرنیشنل ورژن دیکھیں گے تو میں لکھا ہوگا میں تم میں سے ایک رسول بھیجوں گا. تو انہوں نے آخری رسول تحریف کر کے اپنے بنی اسرائیل میں واپس ڈال دیے. تو یہ کنٹینیوس جب یہ کرتے رہتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی کتاب بھول جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں بھی یہ بڑی پرابلم ہوئی، لوگوں نے بجائے قرآن کو فوکس کر کے، قرآن کو اپنا بیسک انسٹرومنٹ یہ جاننے کا کہ حق کیا اور باطل ہے، اس کو چھوڑ کر لوگوں نے مفتی صاحب کو اور فقہ کی کتابوں کو بنا لیا، جو اگرچہ قرآن و سنت پر بیسڈ ہے، لیکن جب کوئی مفتی صاحب فتویٰ بتائے تو ان کے ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی دینی چاہیے کہ یہ قرآن کے فلاں آیت پر یا فلاں حدیث کی بنیاد پہ ہم نے یہ دیا ہے، تاکہ اگر پھر اس سے کوئی اختلاف کرنا چاہے تو اس کے بعد اختلاف کا حق کو کوئی اتحاد کرنا چاہے تو کر سکے، اپنی عقل استعمال کر سکے، جو قرآن آپ کو بار بار کہتا ہے. لیکن جب آپ فقہ کی موشگافیوں میں پڑ جاتے ہیں اور اس کی باریک باریک ڈیٹیل میں جانا پڑ جاتے ہیں، جیسے جراب اور مسح کرنے والی بات ہو رہی ہے، تو پھر دلوں میں سختی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جو اصل شریعت اور اصل حکم ہے وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. بس ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. وہ تحریف کرتے ہیں، وہ ہٹاتے ہیں کلام کو اس کے موقع محل سے، اور بھول گئے ہیں بہت سا حصہ یا ایک حصہ اس کا جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی. وَلَا تَزَالُ، یہ محاورہ ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، زے، یہ اور لام، اس ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں زوال، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں زائل، یعنی کسی چیز کا ٹل جانا، ہٹ جانا. تو لا تزالو کا مطلب تم نہیں ہٹو گے، مطلب یہ کہ مسلسل ہوتا رہے گا، برابر ایسا ہوگا. کیا ہوگا؟ تتلیو، تم اطلاع پاؤ گے. یہ بھی جو لفظ ہے کوئیں، لام اور عین، اس کا مطلب ہوتا ہے طلع یطلع، سورج جیسے طلوع ہوتا ہے، بلند ہو کر سامنے آنا. پھر اس کا جو باب افتعال بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہو کر جھانکنا، کسی چیز پر چڑھنا، چڑھ کے آگے جھانکنا. جیسے مثلا آپ دیوار پر چڑھے، فصیل پہ چڑھیں اور جھانکیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جی دشمن آ رہا ہے. تو مطلع ہونا، جھانک کر آگاہ ہونا کسی چیز سے.
تو تم مطلع ہوتے رہو گے، تم مسلسل اطلاع پاتے رہو گے علی خائنۃ منہم، ان کی خیانتوں پر۔ ان کی خیانتیں کیا ہیں؟ یہ تحریف سب سے بڑی خیانت ہے، اور جب یہ تحریف ہوگی تو پھر ہر چیز میں وہ خیانت کرتے رہیں گے۔ جب اللہ سے کیا ہوا وعدہ انہوں نے توڑ دیا تو انسانوں سے بھی جو وعدے کریں گے وہ بھی توڑیں گے۔ بٹ بنیادی اس خیانت سے مراد یہی ہے جو شریعت میں بدعہدی کی۔ تو تم مسلسل اطلاع پاتے رہو گے ان کی طرف سے خیانتوں کی، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے ہیں، یعنی تھوڑے ایسے ہیں جو ایسا نہیں کرتے، جو اوور آل یہودی ہیں کم ان میں سے ایسے ہیں جو شریعت سے بدعہدی نہیں کرتے، جو خیانت نہیں کرتے، ان کی بڑی کم تعداد ہے۔ تو ظاہر ہے وہ جب وہ کریں گے نہیں تو ان کی تو تم نہیں پاؤ گے اطلاع، لیکن جو جنرل یہودی میجورٹی ہے ان کی خیانتوں کا تمہیں پتہ لگتے رہیں گے کہ یار یہ بھی ان کے کتاب میں تھا، اس کو انہوں نے چھپا دیا، اس کو انہوں نے چینج کر دیا، اس حکم کا انہوں نے الٹا مطلب نکال دیا، اس طرح انہوں نے ہیلے بہانے کر لیے۔ فاعفو عنہم وصفا، تو معاف کر دو انہیں۔ معاف کر دو سے مراد ہے کہ ان کو اگنور کر دو، وصفا چشم پوشی کر لو، درگزر کرو۔ یہ پیچھے بھی آیا تھا جہاں پہ یہودیوں کی گستاخیوں کی بات ہو رہی تھی نا، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور پھر وہ رعینہ کہہ کے زبان موڑ کے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ تو ایک تو سمجھنے والی بات ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ سارے یہودیوں کو قتل کر دو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، تم لوگ رائنا کہنا بند کر، تم انظرنا کہا۔ ایک تو مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ بھائی تم یہ لفظ استعمال نہ کرو، تمہیں رائنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم انظرنا کہو۔ اور دوسرے ان سے کہا کہ یہ ایسی حرکتیں کریں گے، ان کی خواہش یہی ہے کہ تمہیں ایمان سے لوٹ دیں، تم ان سے چشم پوچی کرو، ان کو اگنور کر دو، توجہ ہی نہ دو ان کے اوپر، جو بھی یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، جو بھی یہ سازشیں کر رہے ہیں، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ ان یہودیوں کے متعلق یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں ان کی خیانتیں، ان کی بدعہدیاں، ان کی حرکتیں، ان کی سازشیں ساری پتہ لگتی رہیں گی، تم ان کو اگنور کرتے رہو۔ اور وہاں سے اب جوڑ کے دیکھیں گے ایک وقت آئے گا جب ان کو اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو ان کو سزا مل جائے گی، اور پھر وہ سزا ملی، اور مدینے سے ان کو ذلیل و خوار ہو کے نکلنا پڑا، اور پھر خیبر بھی فتح ہوا اور وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے سائے میں ہی کہیں ان کو سہارا ملا، ورنہ وہ ذلیل خواری ہوتے رہے، اور اب ان کو امریکہ کے اس میں ملا۔ لیکن جو اس وقت وہ کے یہودی تھے انہوں نے جو سازشیں کی تھیں اور جو تکلیفیں پہنچائی تھیں اور جو گستاخیاں کی تھیں، ان کا نتیجہ مل گیا۔ مقصد کیا ہے؟ وہاں پہ کہا گیا تھا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ان کو اگنور کر دو، فوکس ادھر کرو، اپنی جماعت کی کانسیپٹ ہے اس کو بلڈ کرو، اپنی طاقت مہیا کرو، تو اللہ کا فیصلہ آئے گا، ان کو سزا مل جائے گی۔ جب آپ نے کسی کو سزا دینی ہے، سزا دینے کا صرف یہی طریقہ ہے دنیا میں کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں۔ اس دن وہ ہمارے دوست آئے تھے یو کے سے، وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کئی ایسے چینز ہیں جو پوری حلال ہو گئی ہیں، کیونکہ یو کے اندر مسلمانوں کی ایک سگنیفیکنٹ تعداد ہے، ہو سکتا ہے 10% ہو، 15% ہو، بس 10-15% بھی اتنی سگنیفیکنٹ ہے کہ انہوں نے حرام کھانے جو ہیں وہ رکھنے ہی چھوڑ دیے ہیں۔ شاید کے ایف سی یا ایسی کچھ چینج ہے جو 100% حلال ہے، پورے یو کے میں کہیں بھی چلے جائیں وہ حلال ہی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اکنامک اسٹرینتھ ہے مسلمانوں کی، وہ اگر ایک برانڈ کر لے گا دوسرا نہیں کرے گا تو وہ 15% پاپولیشن ادھر چلی جائے گی، وچ از اے بگ پاپولیشن۔ ابھی آپ سوئٹزرلینڈ میں جائیں گے تو سوئٹزرلینڈ میں حلال کا لفظ لکھنا الاؤڈ نہیں ہے۔ آپ کہیں فلائٹ میں جاتے ہیں، آپ مثلا ایزی جیٹ کی فلائٹ میں جائیں نا تو وہ جہاں پہ بھی جا رہی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر جو ایک دو آئٹم حلال اویلیبل ہوتا ہے نا حلال لکھا ہوتا ہے، بٹ اگر سوئٹزرلینڈ فلائٹ جا رہی ہے یا آ رہی ہے اس کے اندر وہ حلال نہیں لکھا ہوتا، بیکاز وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی دکانوں پہ لکھ لیتا ہے تو وہ کاروائی نہ کرے تو نہ کرے، بٹ لیگلی وہ نہیں الاؤ کرتے اس کو۔ تو اب آپ کیا کریں گے کہ ان کو جا کے گلا کاٹ دیں گے، لڑ پڑیں گے، دہشت گردی کریں گے؟ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، نماز پہ فوکس کریں، زکوٰۃ پہ فوکس کریں، اکنامک اسٹرینتھ کے اوپر فوکس کریں۔ ایک وقت آئے گا آٹومیٹکلی وہ کہیں گے یار ہم حلال پروڈیوس اگر ہم نہیں بنا رہے یا نہیں لکھ رہے تو ہمارا مال تو پھر آگے جا ہی نہیں رہا، ہماری چیزیں تو کہیں بک ہی نہیں رہی۔ اور مسلمان ابھی تو پورے مسلمان پوری دنیا کے اندر اگر آپ فرانس کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیں تو وہ فرانس کی پتہ نہیں جو جتنی ایکسپورٹ ہے اس کا شاید 4% مسلم ورلڈ میں جاتا ہے، 96% تو نان مسلم ورلڈ میں جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت جو سمجھائی آ رہی ہے کہ ان کو اگنور کر دو،
چشم پوشی کر لو، ایسے آنکھیں بند کر لو جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان ہر کام کرے۔ یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ احسان ہوتا ہے خوبصورت کرنا، اسونا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت ہونا، وہ خوبصورت ہوا۔ احسنا کا مطلب ہے اس نے خوبصورت کیا۔ تو کوئی خوبصورت کام کرنا ہے احسنا، اور کام کرنے والا ہو جائے گا محسن، وہ شخص جو خوبصورت کام کرے۔ یعنی حسن کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، تو وہ چیز جس کو دیکھ کر دیکھنے والا کہے کہ یہ بڑی خوبصورت ہے۔ ہم ایسا عمل کریں کہ رب کائنات دیکھے اور فرمائے کہ اس نے خوبصورت عمل کیا ہے، یہ ہے احسان کا رویہ۔ تو محسنین کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے جو ہر لمحہ ہر لہجہ اس دھیان میں رہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمارے رب کو وہ خوبصورت لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ تو اللہ نے حکم دیا ان کو اگنور کر دو، ان کو اگنور کر دو، اپنی اسٹرینتھ کرو، اپنی اسٹرینتھ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو۔ پھر جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو بھی سزا تمہارے ہاتھوں پہ دلوا دے گا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم مسلسل آگاہ ہوتے رہو گے ان کی خیانتوں میں سے، سوائے تھوڑے سے ان میں سے ہوں گے جو یہ نہیں کر رہے ہوں گے، بس ان کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرا نام محمد فیصل ہے سر، میں نے آج ہی آپ کی کلاس کو جوائن کیا۔ میرا جی ماشاء اللہ۔ ریکویسٹ سر، جیسے اسلام جو مجھے سمجھ آیا، جو میں نے سمجھا، پتہ نہیں ٹھیک ہوں غلط ہوں، یہ آپ درستگی فرما دیں گے۔ اسلام پرنسپلز کا دین ہے سر، ایکٹس کا دین نہیں ہے، جو مجھے سمجھ آیا۔ تو پرنسپلز کے اوپر اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ جیسے شرعی پرنسپل جن کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اگر ان پرنسپل سے ہٹ جاتی ہے تو وہ پھر ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے شراب کے کریکٹرسٹکس ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی ایسی چیز کھاتا یا پیتا ہے جس سے اس کے اوپر شراب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو وہ ہم نے حرام قرار دے دی۔ اسی طرح ماں کا دودھ ہے تو وہ ماں کے علاوہ دوسری جو دائی ہوتی ہیں ان کا دودھ پی سکتا تھا بندہ، وہ ہم نے حلال قرار دے دیا۔ تو سر جو ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت کو ریفرنس کوٹ کیا کہ جس میں یہودی ہیرا پھیری کرتے تھے اور ہیلے وسیلے کرتے تھے اور سیدھے بناتے تھے، اس کو آپ نے کوٹ کیا اجارہ اور مشارکہ کے ساتھ، اسلامک بینکنگ کے ساتھ۔ تو یہ ایک اجتہاد ہے اور یہ پرنسپلز کی بیس کے اوپر مشارکہ اور اجارہ جو ہے نا اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے لوگوں کو سود سے نکالنے کے لیے۔ تو سر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیونکہ اس میں کافی کوشچنس ہیں اور کافی لوگ اسلامک بینکنگ کو پسند کرتے ہیں اور اس طرف جا بھی رہے ہیں، اور بہت بڑا حصہ ہے جو ایک بینک، ایک اسلامک بینک نے کور کر لیا اور اس وقت پاکستان کا بہترین بینک بھی اس کو قرار دے دیا گیا ہے۔ تو پھر تو ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں رہتی نا سر، پھر تو ہمارے پاس صرف کنونشنل بینکنگ رہتی ہے۔ اس کو آپ نے اس سے کوریلیٹ کیا، یہ ذرا بیان کر دیں۔ جی میں اصل میں ہم اس کلاس میں نا پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، میں آپ کو بریفلی یہ بتا دیتا ہوں، آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سمجھا دیتا ہوں سادہ۔ ویسے میں نے اس کے اوپر ایک رائٹ اپ لکھا ہوا ہے، آپ مجھے اگر واٹس ایپ کر دیں گے نا کلاس کے بعد تو میں آپ کو نا اس پہ رائٹ اپ بھیج دوں گا، وہ پڑھ کے آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک سادہ ایگزامپل سمجھاتا ہوں۔ یہ جس چیز کو کہتے ہیں نا اجارہ، اجارہ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مثال کو تو گاڑی آپ کو کرائے پر دی، آپ اس کا جب کانٹریکٹ اٹھا کے پڑھیں گے، یا ایک مولانا تقی عثمانی کے فرزند ہیں عمران عثمانی، انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر، گائیڈ بک ہے میزان بینک کی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو آپ کو گاڑی ہے وہ دے دی ہے کرائے پر، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ سے کرایہ لے رہے ہیں اور کرایہ اسلام میں جائز ہے، چلو جی میرا مسئلہ حل ہو گیا، اور آپ سے وہ 5 سال یا 3 سال یا جتنی بھی اس کا ٹینیور ہے وہ آپ سے کرایہ لیتے رہتے ہیں۔ جب پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گاڑی آپ کو گفٹ کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں گفٹ کر دی؟ آپ نے تو کرائے پہ گاڑی دی تھی، 5 سال پورے ہو گئے، آپ نے کرایہ اپنا لے لیا، اس نے کرایہ ادا کر کے 5 سال استعمال، جیسے آپ گھر کرائے پہ لیتے ہیں تو کیا مالک مان 5 سال بعد آپ کو گفٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اور انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو گفٹ کر دی۔ یہ ہے ہیلا بہانا، یہ ویسے ہی ہیلے بہانے ہیں جیسے وہ
ایک شوہر 11 مہینے بعد اپنی ساری دولت بیوی کو گفٹ کر دے اور پھر 1 مہینے بعد بیوی شوہر کو گفٹ کر دے. اگر اس طرح کے گفٹ کرنا پاسبل ہو اور جائز ہو تو مثال کے طور پہ آپ بینک میں رکھیں 1 لاکھ روپیہ اور بینک آپ کو 1 سال بعد کہ جی میں نے آپ کو 10,000 روپیہ گفٹ کر دیا, آپ کا دل چاہتا ہے لیں, دل چاہتا ہے نہ لیں, اب یہ گفٹ ہے, اب یہ سود نہیں ہے, تو پھر تو ویسے ہی اس انٹرسٹ کا نام ہٹا کے اس کا نام گفٹ کر دیں. جس کا دل چاہتا ہوگا لے لے گا, جس کا نہیں چاہتا ہوگا نہیں لے گا, تو سارا سودی نظام حلال ہو جائے گا. یہ جو اس طرح کے فراڈولنٹ کلازز ہیں, میں تو ان کو فراڈولنٹ کہتا ہوں, لوگوں کو اس پہ بہت غصہ آتا ہے, بٹ یہ ہے فراڈولنٹ کلازز. آپ خود سوچیں اور اس کے اوپر غور کریں کہ آپ کو گاڑی دی ہے کرائے پہ, آپ نے 5 سال کرایہ ادا کیا ہے, یہ اس کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں, آپ گفٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے اپنا نفع حاصل کر لیا, اب ہمیں اس کی ضرورت ہے. کچھ دنیا میں ایسا کاروبار ہے, آپ نے خود گھر میں گاڑی خریدی ہو, 5 سال آپ نے استعمال کر لی ہو, اب آپ کہیں جی میں نے استعمال کر لی اپنے کاروبار میں, تو ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ بچ گئی گاڑی اور اس کی پھر بھی ایک ریزیڈول ویلیو ہوتا ہے کہ مجھے تو اس ریزیڈول ویلیو کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے فرض تو پھر ایڈی سینٹر والوں کو گفٹ کر دیں, فلانی والوں کو گفٹ کر دیں, چھیپا والوں کو گفٹ کر دیں. آپ نے اسی بندے کو کیوں گفٹ کرنی ہے جو آپ کو 5 مہینے کے سال قسطیں دیتا رہے؟ تو یہ آپ جب اس کا انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ ہو بہو وہی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جس کو کنونشنل بینکنگ کہتے ہیں, اور اس کا نام اسلامک بینکنگ رکھا ہوتا ہے. اور مجھے یہ زیادہ بری اس لیے لگتی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی انگلینڈ میں رہتا ہے اور وہ شراب بیچتا ہے, وہاں پہ بہت مسلمان شراب بیچتے ہیں, تو وہ شراب بیچتا ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ گناہ کر رہا ہے. اگر وہ شراب کے اوپر چینج کر کے رکھ دیں یہ تو ٹانک ہے, اور لوگ اس کو ٹانک سمجھ کے خریدنا شروع کر دیں اور پھر اس میں نشے میں دھت بھی ہو رہے ہوں, یا وہ اگر پورک بیچتا ہے اور اس کے اوپر لکھ دے بکرے کا گوشت ہے اور لوگوں کو پتہ نہ لگے اور وہ کھا جائیں, تو آپ, یہ تو اس سے زیادہ برا ہے. جو گدے کا گوشت اگر بیچا ہے تو اس کو گدے کا گوشت کیا کہ بیچے, جس نے کھانا ہے کھائے, جس نے کھانا نہیں کھانا نہ کھائے. تو میرا کانسیپٹ یہ ہے, آپ مجھے اگر واٹس ایپ کر دیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ پورا رائٹ اپ لکھوں گا, اور رائٹ اپ پڑھ کے آئی ہوپ کہ اٹ شوڈ بی کلیئر, اور پھر بھی اگر آپ کے کوئی سوال ہوں گے تو وہ ضرور ڈسکس کر لیں. سر یہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو دو نظام بینک کی جو بینک کا اجارہ ہے, اس کے 2 کانٹریکٹس ہیں. ایک اجارہ جی کا کانٹریکٹ ہے جس میں کہیں بینک نے یہ نہیں مینشن کیا ہوتا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا پیریڈ آپ کو گاڑی گفٹ کر دی جائے گی. جب پیریڈ اینڈ ہوتا ہے تو بینک ایک نیا کانٹریکٹ ڈیڈ کسٹمر سے خود سے سائن کرواتا ہے کہ جی اب ہم آپ کو یہ گفٹ کر رہے ہیں. وہ کسٹمر کی ویلنگ ہوتی ہے کہ وہ اس کو سائن کر کے گفٹ ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. اگر کسٹمر نہیں سائن کرتا تو میدان بینک اس کو گاڑی نہیں دیتا. پہلی چیز تو یہ ہے سر اس میں. دوسری چیز یہ ہے سر کہ جو اجارہ کا کانٹریکٹ ہے, اگر بینک, آپ کا جو کوشچن ہے کہ کیوں بینک دیتا ہے سر, ریزن یہ ہے کہ کیونکہ مارکیٹ پریکٹس ہے, کنونشنل بینکنگ میں گاڑی کسٹمر کو دے دی جاتی ہے, اس کو اس کا ملکیت میں آ جاتی ہے. تو ایک سودی نظام سے نکلنے کے لیے, ایک اسلامک وے میں جانے کے لیے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کسٹمر کوئی بھی اسلامک بینک سے گاڑی نہیں لے گا. تو اس پریکٹس کو, اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے جو مارکیٹ پریکٹس جیسے وارنٹی ہے اور گارنٹی ہے, جب ایک چیز سیل ہو جاتی ہے تو اس کی کوئی وارنٹی اور گارنٹی سیلر کے اوپر امپوز نہیں کی جا سکتی اسلام میں. لیکن چونکہ وہ مارکیٹ پریکٹس ہے اس لیے ہم اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یہی مارکیٹ پریکٹس ہے, اس کا ایک اسلامک وے نکالا گیا کہ یار ہم اس کو بعد میں گفٹ کر دیں گے کسٹمر کو, تاکہ کسٹمر سودی نظام سے نکلے اور اجارہ کی طرف آ جائے. آپ مین جی وائل اس کے کمپلیٹ کانٹریکٹ کو پڑھیں گے جب تو آپ کو پتا چلے گا کہ ڈیورنگ دا پیریڈ آف اجارہ جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں, میجر ایکسپینسز ہوتے ہیں یا انشورنس کلیم ہوتے ہیں, تکافل کلیم, وہ سارا امپوز ہوتے ہیں بینک کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اسٹڈی, ان ڈیپر اسٹڈی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ اس کانٹریکٹ کو اور اچھی طرح سے سمجھ لیں. میرے بس یہ ریکویسٹ ہے, اور کوئی ایسی سر بات نہیں ہے. باقی آپ نے نہیں اچھا نہیں بیان کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں حتی الامکان ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے جن میں بہام ہو. میں ویسے آپ سے اگر گزارش کروں, کیونکہ اب یہ اور لوگوں نے بھی سوال کرنے ہیں, مجھے اس میں قطعاً کوئی ابہام نہیں. میں نے مولانا عمران عثمانی جو ہیں تقی عثمانی صاحب کے فرزند, ان کی کتاب, پوری کتاب ہے, گائیڈ بک ہے, بڑی ڈیٹیل سے اچھی طرح پڑھی ہے, اسی کا انالیسس میں نے رائٹ اپ میں لکھا ہے. آپ نے جیسے کہا نا کہ وہ سال کے بعد کہتے ہیں, 5 سال بعد, کہ جی اب ہم ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں, آپ چاہیں تو گفٹ لے لیں چاہیں تو نہ لیں. میں نے اس پہ آپ کو کاؤنٹر اگزامپل دی کہ اگر آپ بینک یہ کہے کہ آپ نے 1 لاکھ ہمارے پاس رکھوا دیا ہے, سال بعد اگر وہ کانٹریکٹ ہے تو چاہیں تو آپ اس پہ 10,000 روپے گفٹ لے لیں, تو وہ جائز ہو جائے گا. سر اگر کوئی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آپ اپنے قرضہ کو واپس کرو تو احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے واپس کرو, اور اگر کوئی ولنگ فور خود کر رہا ہے تو میرا تو نہیں خیال کہ اس میں کوئی سود ہے. مجھ سے تو ایک وہ بندہ جائز ہو, 1 لاکھ روپے لے کے
ہاں جی، وہ اگر وہ خود آیا اور خود اس نے مجھے کہا یار فیصل بھائی آپ نے میری بڑے وقت میں مدد کی تھی، یہ 10,000 روپے میں اپنے دل سے آپ کو دے رہا ہوں اور وہ مجھے ٹھیک ہے، دینا چاہے تو میں اس میں کوئی سود اس نہیں ہے۔ آرگیومنٹ کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب وہ جائز ہو جائے گا نا. تو اگر جی وہ جی جائز ہو ایگزیکٹلی جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کنونشنل بینکنگ میں جتنا بھی سود ہے اس کا نام گفٹ کر دیں، اور اس کے ساتھ یہ شرط لگا دیں کہ جو کھاتے دار ہے وہ ولنگلی لینا چاہتا ہے تو لے، نہیں تو نہ لے، تو وہ سارا جائز ہو جائے گا نا. اس کے لیے ڈیپر جانا پڑے گا، ہمیں سود کی ڈیفینیشن کو سمجھنا پڑے گا کہ سود کیا ہے. وہاں پہ پہلے پری ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا پروفٹ دیا جائے گا اور کس طرح دیا جائے گا. یہاں کچھ چیز پری ڈٹرمنڈ نہیں ہے. ہم نے ایک بندے کو قرض دیا، ہم نے اس سے کوئی ریٹ ڈٹرمن نہیں کیا، کوئی یہ ڈٹرمن نہیں کیا کہ جی آپ مجھے واپس لٹاؤ گے تو یہ ساتھ دو گے. وہاں پہ یہ ساری چیزیں پری ڈٹرمن ہوتی ہیں اس اچھا جی، کنونشنل اگر بینکنگ میں. اگر پری ڈیٹرمن نہ کریں، کبھی بینک 10% دے، کبھی 11 دے، کبھی 8 دے، وہ آفٹر دا فیکٹ ڈیٹرمن کرے تو وہ جائز ہو پھر اس جائے کا گا. بزنس دیکھنا پڑے گا. پھر اس کا بزنس دیکھنا پڑے گا سر، تو وہ کس بزنس سے کما رہا ہے. اگر مجھے پتا ہے وہ جوا کھیل کے کما رہا ہے تو میں تو نہیں لوں گا، اور اگر مجھے پتا ہے وہ حلال بزنس کر رہا ہے تو میں لے لوں گا، کوئی ایسا ایشو نہیں. نہیں نہیں، وہ لوگ پاکستان میں میجورٹی تو جائز بزنس ہی کرتی ہیں نا. سر ضروری تو نہیں ہے ہر بندہ جائز بزنس کر رہا ہو. ایک بندہ سود کے چلیں، پیسے سے اپنا آپ نے چیک کر لیا نا، ٹیکسٹائل مل میں آگے ٹیکسٹائل ملوں میں دے رہے ہیں وہ، اور کھاتا جی دار سر، بینک پاس رہ رہا ہے، بینک آگے انڈسٹری کو لون دے رہا ہے، اور وہ جی بھی سر. اس کو گفٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی پیچھے گفٹ کر رہے ہیں، تو سارا کچھ جائز ہو جائے گا نا. تو آسان نہیں ہے کہ نہیں بینکنگ سر، میں انٹرسٹ کا نام گفٹ کر دیں سب کچھ جائز ہو جائے. اتنی نہیں وہ مشکل دیکھیں مشکل دیکھیں پروڈکٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں نہیں، میرا آپ سے کوئی دعویٰ نہیں ہے. میں بس صرف یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کھاتہ دار اگر فار ایگزامپل میں بینک سے پیسہ لے رہا ہے، وہ مرابحہ جی کر رہا ہے، مداربہ کر رہا ہے، مشارکہ کر رہا ہے اور اسلامک پرنسپلز کے اوپر کر رہا ہے، اس کا بزنس ماڈل ہم ڈسکس کر کے اس کے مطابق اپنے ایک رولز رولنگ دے رہے ہیں، تو پھر تو وہ ہوں. اسلامک بینکنگ کر رہا ہے. پھر تو وہ اسلامک. اگر وہ صرف رننگ فائنانس لے رہا ہے جو محض قرضہ ہے، جس کے اوپر پری ڈیٹرمن ریٹ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اتنے دنوں کے لیے استعمال کریں گے اور اتنا پیسہ واپس کریں گے، قطع تعلق ہے وہ کیا چیز پرچیز کر رہا ہے کیا نہیں پرچیز کر رہا اور اس سے اچھا، لے آپ رہا ہے کہ نہیں ہے. مجھے آپ ایسے کریں، آپ مجھے اپنا واٹس ایپ کائنڈلی کر دیجیے گا نمبر، تو جی سر، انشاءاللہ میں میں آپ کو. سر آپ کو میزان بینک کے کانٹریکٹ بھی واٹس ایپ کروں گا، جو مرابحہ کے جی جی کانٹریکٹ ہوتے ہیں، اجارہ کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں. آپ نے تو جی بکس پڑھی ہے، میں آپ کو کمپلیٹ کانٹریکٹ واٹس ایپ کروں گا اور جی جی، پالیسیز واٹس ایپ بھی کروں گا. ٹھیک ہے وہ سر، بھی کر دیجیے، تھینک یو سر. اور میں انشاءاللہ اپنا رائٹ اپ دے دوں گا، پھر لیٹس ڈسکس اٹ لیٹر. اس میں ایک سوال تھا، یہ جو ابھی 13 نمبر آیت جو آپ پڑھ رہے تھے، کیا قادیانی اس ڈیفینیشن میں آتے ہیں؟ انہوں نے ویسے تو تحریف نہیں کی ہے قرآن شریف میں، مگر وہ بڑے بیسک پرنسپل سے ہٹ چکے ہیں، تو کیا یہ ان پہ اپلائی ہوتا ہے جو کرسچن اور جوز نے کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو سب پہ اپلائی ہوتا ہے، جو بھی دین کے بیسک پرنسپل کو چینج کر دے گا اس پہ اپلائی ہوتا ہے، چاہے اس کے معنی کو چینج کر دے، چاہے اس کے الفاظ کو تبدیل کر دے، تو سب پہ اپلائی ہوتا ہے، ان پر بھی اپلائی ہوتا ہے. ظاہر ہے انہوں نے تو ختم نبوت کا انکار کر دیا نا، ان کو نئے نبی بنا لیے، تو ان پہ تو بالکل ہی اپلائی ہوتا ہے. اور پھر اس کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کے لیے، قرآن سے ثابت کرنے کے لیے الفاظ کو توڑ مروڑ کے ان کے معنی دینے کی کوشش کی، تو جی ان پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، وائی ناٹ. دوسرے یہ جو ہے اسلامک بینکنگ، یہ آپ سے میں ایگری کرتا ہوں، یہ پوری سودی نظام ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور مختلف نام دے دے کے، یہ میں آؤٹ آف ٹرن بات کر رہا ہوں، اور میں یہ ایک قسم کی گمراہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ چلیے کچھ سٹارٹ کرتے ہیں تو شاید اسلامی نظام قائم ہو جائے. ضروری ہے کہ ہم سودی نظام پہ ہی چلیں؟ کیا ہمیں ضروری ہے سودی؟ اگر گاڑی نہیں خرید سکتے اپنے پیسوں سے، مت خریدیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. سر ابھی جو بات ہو رہی تھی اسلامک بینکنگ کی، انہیں بتائیں کوئی ایک بھی جو صاحب یہ فیصل صاحب جو سوال کر رہے تھے، کیا ان کی پوری بینک کی لائف میں، بینک کی سروس میں کبھی کسی بندے نے آ کے پیسے کم وصول کیے کہ جس دفعہ اس سال بینک کو لاس ہو گیا؟ یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ سے ڈٹرمن کرتے ہیں ریٹ، وہ ان کا بیس ہوتا ہے، جیسے لائبور ہے یا کائبور ہے. تو یہ جو نا ایسے ہی، یا تو بندہ 100 روپے بینک میں جمع کرائے، سال کے بعد جائے ایک دفعہ تو اسے 109 روپے دے دیے بینک نے، 9 روپے پروفٹ ہو گیا. اگلی دفعہ گیا اس نے کہا جی بینک کو لاس ہو گیا، یا آپ 190 روپے لے لیں، 10 روپے لاس ہو گیا. کہ ایک بھی کیس آیا کبھی بینک کی ہسٹری میں، بینکنگ انڈسٹری میں؟ ایسا نہیں ہے. یہ مینیپولیٹ کر کے بس عوام کو بس ایسے ہی، یا تو کہنے کہ ہماری یہ کاوش ہے، اس میں آپ ہماری مدد کریں، ہم اسلامی بینکوں کو مزید بہتر بناتے ہیں، دین دی کوشچن از ویلڈ. ادروائز ڈونٹ جسٹیفائی دس از رانگ. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ اسلامک ہے نہیں. جزاک اللہ جی.
اچھا سوال سر میرا پچھلے ہفتے کا جو درس تھا نا اس میں جو وضو کرنے کا اور اس کے بارے میں سارا تھا تو اور سر کا مسح کرتے ہوئے آپ نے جو وضاحت فرمائی تھی کہ گردن کا مسح جائز نہیں ہے نا جی، لیکن میں نے بعد میں بھی اس کی تحقیق کی اور کچھ احادیث جو ہے نا اس کا ریفرنس ملا کہ تھا میں کرتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے نا جی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے نا جی بالکل. وہ میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی ڈسپیوٹڈ چیز ہے تو پھر میرے خیال میں اگر بہتر ہوگا کہ اگر آپ جیسے مولانا مودودی صاحب نے کیا کہ انہوں نے ڈفرینٹ مسلک جیسے ہیں، مسلک ویسے چلو اسلام میں ہے ہی نہیں لیکن چلو جی ڈفرینٹ گروہ ہے، وہ کرتے کیا ہے کہ مطلب جی ان کے بارے میں کہ ہاں جی ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا یہ کنسیپٹ ہے، امام مالک کا یہ کنسیپٹ، امام شافعی کا یہ کنسیپٹ ہے، یا کچھ صحابہ کرام کے گروہ ہیں انہوں نے ایک چیز کو لیا، انہوں نے ایک چیز جیسے بنی قریظہ کا واقعہ تھا، نماز پڑھنے کا آپ نے حکم دیا تھا وہاں جا کے آپ نے پڑھنی ہے، ٹائم ہو گیا درمیان میں پڑھ، مطلب اس ریفرنس سے ڈفرینٹ گروہوں کی ڈفرینٹ رائے بن جاتی ہے نا جی. اگر احادیث موجود ہیں کوئی تو اگر آپ اس کو اسی طرح سے بیان کر دیں سارا اس میں، تو پھر جس کی جو مرضی ہے وہ اس کو فالو کر لیں. اگر یہ ہو جائے تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ باقی آپ سر جیسے بہتر سمجھتے ہیں وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اگر ایسی احادیث موجود ہوں تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں بتا دوں کہ میرا یہ رائے ہے، ویسے دوسرے لوگوں کی یہ رائے. آپ برائے کرم وہ حدیث مجھے بھی فارورڈ کر دیجیے گا. میں نے آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں دیکھی جس میں جس طرح سے ہم مسح کرتے ہیں اس کے الفاظ ہیں. میں نے جو حدیث پڑھی ہیں ان میں یہی ہے کہ جی کچھ حدیث میں یوں آتا ہے کہ سر کا مسح جو ہے وہ کیا گردن تک. وہ فرق چیز ہے کہ آپ نے سر کا مسح شروع کیا اور پورے سر کا کر کے گردن تک لے گئے، وہ فرق چیز. یہ جب ہم الٹے ہاتھوں سے بعد میں سر کا مسح کرتے ہیں، پھر اگلا سٹیپ کرتے ہیں الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح کرتے ہیں. مجھے اس کی حدیث معلوم نہیں ہے، وہ آپ برائے کرم مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا تو میری بھی اصلاح ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، وہ میں اس میں یہاں دیکھا ہے، میں اس کو جو ہے نا پوری تحقیق کر کے مزید اس کا جو حدیث کا نمبر ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. باقی انہوں نے لکھا ہے کہ گلے کا جو ہے نا جو ہاتھ پھیر لیتے ہیں گلے بھی نہیں، لیکن جو ہاتھ پیچھے گردن تک یعنی کہ اس کا گردن تک آتا ہے، پھر اس کو مطلب واپس لے کے آتے، اس کا یعنی کہ اس میں وہ شامل ہے. باقی میں مزید جو ہے نا آپ وہ کو حدیث نہیں وہ حدیثیں ہیں، وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ آپ جب نے سر کا مسح کیا گردن تک ہاتھ پہنچ گئے وہاں سے واپس لے آئے، وہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، وہ بے شک اس کی وہ دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پہ جو لوڈڈ ہے. وہ ایک چیز ہے، آپ نے سر کا مسح شروع کیا، گردن تک آپ کے ہاتھ آئے، پھر آپ اس کو واپس لے کے آئے، یہ تو ہے سر کا مسح. ہم اس کے بعد الٹے ہاتھ کر کے گردن کے اوپر ایک علیحدہ سے مسح کرتے ہیں. میں نے اس کے متعلق عرض کی تھی کہ وہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا اگر ریفرنس ہو تو وہ ضرور بھیجیے گا. سر اس پہ ایک بات اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں مڈل ایسٹ کے کچھ ملکوں میں رہا ہوں، وہاں جس طرح آپ فرما رہے ہیں وہ گردن کا نہیں اس طرح کرتے الٹے ہاتھوں سے، وہ نہیں کرتے. یہ ہم لوگ کرتے ہیں انڈین، پاکستان اور بنگلہ دیش، وہ نہیں بالکل کرتے. ایسے ہی. جزاک اللہ. یہ مسئلہ سے ریلیٹڈ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم الٹے ہاتھ سے کر لیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم زیادہ احتیاط برت رہے ہیں، کیونکہ ہاتھ جب ہم گیلے کرتے ہیں تو دونوں سائڈ سے گیلے ہوتے ہیں نا، تو آگے والے ہاتھ جب ہم نے پھیڑے اپنے سر پہ تو وہ آگے والا پانی لگ گیا، تو پیچھے والی جگہ پہ پانی ہے تو ہم اس سے بھی کر لیتے ہیں تاکہ کوئی جگہ گیلی نہ رہ جائے. سر نہیں، لیکن اس میں گزارش ہے کہ مسح میں تو وہ والا کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. مسح جب کیا جاتا ہے تو اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. ایک تو آپ نے مسح یوں نہیں کرنا کہ وہ دھونا نہیں ہے، جیسے ہم منہ دھوتے ہیں نا، اس میں آپ نے کیئر کرنی ہے کہ کچھ سوکھا نہ رہ جائے. اگر آپ پاؤں کو دھو رہے ہیں تو آپ نے ایڑیوں کا خاص خیال رکھنا ہے سوکھی نہ رہ جائیں. لیکن مثلاً اگر آپ پاؤں پہ مسح کر رہے ہیں تو وہ کانسیپٹ اس میں ہے ہی نہیں، وہ مسح میں نہیں آتا. تو وہ جو الٹے ہاتھ سے لوگ کرتے ہیں، اگر مثلاً یہ ہوتا تو پھر حدیث سے ثابت بھی ہوتا نا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواتر موجود ہوتی. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ سنڈے کنٹینیو کریں.